میرے نبی مدینہ سے نکلے، 7 صدیق اکبر ہیں، سامنے ایک پہاڑ تھا، میرے نبی پہاڑ پہ چڑھ گئے، پہاڑ پہ چڑھے تو پیاس لگ گئی، ہر بندے نو لگ دی ہے نا، لگ دی ہے یا نہیں؟ میرے نبی پاک کو پیاس لگی تو 2 طبقے الگ الگ ہو گئے، 2 گروپ بن گئے۔ ایک وہ ہے جس نے کہا کہ نبی پیاس بجھانے جائیں گے، میں اسے بے ادبی کہوں گا، نبی پیاس بجھانے جائیں گے، میں اسے بے ادبی کہوں گا۔ ایک طبقہ وہ جو کہتا ہے کہ نبی پیاس بجھانے نہیں جائیں گے بلکہ جہاں بھی جائیں گے اگلے بندے کے بھاگ جگانے جائیں گے۔ ادب کا تقاضا ہے، کوئی کہتا ہے پیاس بجھانے جائیں گے، میں کہوں گا یہ میرے نبی کی شان کے موافق بات نہیں ہے۔ میرے نبی جہاں بھی جائیں گے پیاس بجھانے نہیں جائیں گے بلکہ اگلے بندے کے بھاگ جگانے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میرے نبی پہاڑ پہ چڑھے، پیاس لگ گئی، سامنے ایک بستی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا او فلانے گھر جانا ہے، فلانے گھر جانا ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے نبی غیب کا علم جانتے ہیں، میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا نبی غیب کا علم جانتے ہیں، میں نے کہا اسی بات میں اس بات کا جواب ملے گا۔ میرا عقیدہ ہے کہ غیب کی طاقت کس کے پاس ہے؟ سارے مل کر، غیب کی قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او فلانے گھر جانا ہے۔ حضرت ابوبکر اور نبی پاک چلے گئے۔ جب اس گھر میں گئے، ایک بوڑھی اماں کمر جھکی ہوئی ہے، میرے نبی ان کے قریب گئے اور جا کے پوچھا اے اماں اسی مسافر ہاں تے اسی پیاسے ہاں، تو ایویں کر ساڈے لئی پانی لے آ یا دودھ لے آ، پانی لے آ یا سمپل سی بات ہے۔ اگوں بی آکھن لگی پتر مینوں پتہ ہے تسی مسافر ہو، میں کی کراں، میرے گھر وچ پانی مکیا ہویا تے بکری ساڈی دودھ دیندی نہیں، پانی ہمارے گھر میں ہے نہیں اور بکری ہماری دودھ۔ اب یہ جواب سننے کے بعد آپ کو جواب تو مل گیا، اگر آپ نہیں سمجھتے سمجھ لیجئے، اگر میرے نبی غیب کا علم جانتے تو اس گھر میں جاتے ہی کیوں جہاں پہ نہ دودھ تھا نہ پانی تھا؟ بات بنی ہے یا نہیں بنی؟ اگر نبی اس گھر میں جاتے اور غیب کا علم بھی ہوتا پھر نبی بھکھیاں کر لین کی گئے سی؟ میری دونوں باتوں کا جواب ہے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، نبی پیاس ہی صرف بجھانے نہیں گئے، اس اماں کے گھر کے بھاگ بھی جگانے گئے۔ آقا نے پوچھا اے اماں اے مینوں دس کہ تہاڈی بکری دودھ دیندی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پتر جویں ساڈیاں مائیاں آکھدیاں نے کہ پتر کی کریے، اسی ڈاکٹراں نوں وی وکھا لیا ہے، حکیماں نوں وی وکھا لیا ہے، پیسے بھی لا لے نے، ایک کسے کام دی نہیں، ساڈا خرچہ بھی کروا لیا ہے، عمر بھی ادھی پوری ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں دودھ دیندی۔ میرے محبوب مسکرا کے فرمانے لگے اماں اگر اجازت ہوئے تے میں کوشش کراں؟ نہیں ایسے نہیں، سارے جن کو سمجھ آئی ہے ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا نبی پیاس بجھانے نہیں جاتے، بھاگ جگانے جاتے ہیں۔ اللہ دے نبی آکھیا اماں اگر اجازت ہوئے تو میں کوشش کراں؟ پتر تو کوشش کر لے۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو دیکھا، اشاروں میں بات ہوئی، ابو بکر گئے اور بکری کو پکڑ کے لے آئے۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی نے نیچے، بکری کا پیٹ اس کے نیچے ہوتا ہے نیچے، اللہ کے نبی نے، ہمارے ہاں ڈاکٹروں کے پاس چلے جانا جدی 3000 فیس ہوندی ہے نا، سب تو پہلا وہ ٹوٹیاں کناں نو لائے گا، بچے دے منہ نو بھی ویکھے گا، کان نو بھی ویکھے گا، نک نو بھی ویکھے گا، حالانکہ انہوں پتہ ہوندا ہے انہوں بیماری کی ہے، لیکن انہیں 3000 بھی تو پورا کردا ہے نا، تسلی واسطے وہ سارے کام کردا ہے۔ اللہ کے نبی نے کانوں کو نہیں دیکھا، آنکھوں کو نہیں دیکھا، منہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی نے نیچے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور بکری کی کمر پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرا۔ روایات میں آتا ہے صرف ہاتھ پھرنا تھا کہ تھنوں سے دودھ کے چشمے جاری ہو گئے۔ وارفانا روایات میں آتا ہے دودھ جب جاری ہوا ہن بی بی گھبرا گئی، جلدی جلدی ایک برتن لے آ کے رکھیا بھر گیا، دوجا لے آ کے رکھیا بھر گیا، تیجا رکھیا بھر گیا۔ ہمارے ہاں آج بھی یہ عادت پائی جاتی ہے، گھر چ جیڑی شے مک جاوے او دے تے بھی بٹیاں پریشان نے
تے کوئی حد تو ود جاوے اودے تو بھی پریشان نے. ٹھیک ہے, اب دودھ بڑھ گیا, وہ پریشان ہے. اللہ کے نبی اسے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اسے کہا اماں جویں تو سوچ رہی ہے نا کہ بیمار ایک مسافر آیا سی, وہ اینو ٹھیک کر کے ہن چلا ہے تے پتہ نہیں دودھ کس ٹائم مک جاوے, اے تینوں جویں لگدا ہے نا دودھ انج مکنا نہیں. جویں تو سوچ رہی ہے نا دودھ انج مکنا نہیں. پتر میں کی کر رہا ہوں؟ اللہ کے نبی نے ایک نسخہ بتایا کائنات میں آنے والے ہر بندے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے بی بی یاد رکھی, اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ اے وددا رہے تے اینو دنیا دے درمیان تقسیم کر, تے اگر تیرا دل چاہتا ہے مک جاوے تے اینو سانبھ لے. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ دولت پر سانپ بن کر بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنی کنج لائیں گے انی بچ جائے گی. میرے نبی کا فرمان ہے دیتے چلے جاؤ گے اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اب اس اماں کے گھر کی کنڈیشن اور حالت کیا تھی, میں آگے بڑھنے لگا ہوں. حالت کیا تھی؟ روایات میں آتا ہے آج نبی کی آمد سے پہلے محلے دے ہر گھر نو پتا سی کہ بی بی ماڑی ہے. جیڑے بندے دے گھر سالن بچے آ جاؤ بی بی نو دے آؤ, دودھ بچے آ جاؤ بی بی نو دے آؤ, روٹی بچی ہے بی بی نو دے آؤ, ضائع بھی تو کرنی ہے فلانے کر دے آؤ. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے نا, ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا. آج تک بی بی لیتی رہی ہے. آج محبوب گھر میں بھاگ جگانے آئے ہیں. آج وہ پیالہ دودھ کا لے کے گھر سے باہر نکلی ہے. ایک گھر میں دے کے آئی, واپس آ کے دیکھا دودھ پھر اترا. دوسرے میں, تیسرے میں, 10ویں میں, 20ویں میں, 40ویں میں, پورے محلے میں بانٹ دیا. تو ایک بندہ انہوں کول ہو کے آکھن لگا بی بی خیر تا ہے, اج تک تا ہمارے, میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں اج اسی یہی گل سنانے ہیں, اج تک تا ساڈے کولو ٹکڑے لے کے پلدی سی تے اج تینوں کی ہویا ہے, ونڈ بھی رہی ہیں تے دودھ ونڈ رہی ہیں. میں نے کہا اس اماں نے کہا ہوگا اے جوانہ میں کیا بتاؤں تجھے, کیا بتاؤں, آج گھر میں ایک مہمان آیا ہے. وہ واپس آ گئی. اللہ کے نبی نے دودھ نوش فرمایا اور چلے گئے. اس سے یہ دلیل بھی پتہ چل گئی نبی صرف پیاس بجھانے نہیں آتے, نبی تو جہاں آتے ہیں رحمت لے کے آتے ہیں. آقا تشریف لے گئے. اب وہ بی بی ہے, دل میں سوچنے لگی ہن میرے بندے دے آون دا بھی ٹائم ہو گیا ہے, انج نہ کراں انہوں کوئی سرپرائز کراں, انہوں تحفہ دیواں. جلدی سے ایک روایت میں پڑھ کے حیران رہ گیا. خطیب صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے اسے نقل کیا. وہ کہنے لگے اس اماں نے جلدی سے دودھ کے برتن چھپا دیے, بکری کو چھپا دیا, نشانوں کو مٹا دیا. اب منتظر بیٹھی ہے کہ میرا گھر والا آئے گا تو میں انہوں تحفہ دواں گی کہ آج گھر وچ انقلاب کیڑا آیا ہے. وہ گھر میں بیٹھ گئی. اتنی دیر میں اس کا خامد آ گیا. خامد آ کے ادھر دیکھتا ہے, ادھر دیکھتا ہے, یہاں دیکھتا ہے, وہاں دیکھتا ہے. دیکھ کر آخر کہتا ہے, یہ نہیں کہتا کوئی آیا تھا, بلکہ بڑے روب سے کہتا ہے میرے بعد کون آیا سی. اماں پوچھ دی ہے میں تو تینوں دسیا نہیں, تینوں کوئی بکریاں نظر آ گئیاں, برتن نظر آ گئے, یا کوئی نشان ویکھ لے آئے. وہ آکھن لگی کیڑے, وہ بندہ آکھن لگا کیڑے نشان, کیڑیاں بکریاں, کیڑا دودھ, تو پھر تینوں کیویں پتہ چلیا کوئی آیا ہے. وہ خامد مسکرا کے کہنے لگا اے میرے گھر کی رونق میں کیا بتاؤں, میں گھر میں داخل ہوا مجھے جنت کی خوشبو نے بتا دیا.